बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम अकीदत कबूल कीजिए। साहिबों में वक्तन फ़क्तन आपसे महवे कलाम होता हूँ और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता हूँ, और मेरी आपसे इल्तिमास है इस सिलसिला को जारी रखने के लिए चैनल सदाए जहानिया देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। यही आपकी सबसे बड़ी हमारी हौसला अफजाई भी है और अखलाक की मदद भी। तो साहिब, मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे मालूमात दे रहा हूँ जिसके बारे में वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी मालूमात को ताज़ा कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक वक्त था कि सियालकोट के अंदर दो आदमियों के पास टोयोटा कोरोला कारें थीं। ये लोग कौन थे? एक तो सागा फैक्ट्री के मालिक अब्दुल सागा थे, और दूसरे मेहदी बुखारी के सैयद मेहदी बुखारी के वालिद थे। आप जानते हैं कि सैयद मेहदी बुखारी सफ़े अव्वल के फ़ोटोग्राफ़रों में शुमार होते हैं, और कुछ अरसा कबल जहानिया के मायानाज फ़ोटोग्राफ़र तारक हमीद सुलेमानी, जिनकी तस्वीरों की नुमाइशें मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी हैं और वो पाकिस्तान में अपना नाम और मकाम रखते हैं, उन्होंने अपने एक मज़मून में लिखा था कि 1990 की दहाई में जब शुमाली इलाकाजात के हालात दिगरगूं थे और मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों ने वहाँ सियाहत के लिए जाना छोड़ दिया था, तो मैं दो अशख़ास को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने लोगों को उन इलाकों की जानब मुतवज्जो किया। उनमें एक तो सैयद मेहदी बुखारी थे, जिन्होंने अपने कैमरे की आंख से बेहतरीन अंदाज में उन इलाकों को पेश किया, तस्वीर खींची। वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने आवेज़ा की, मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने उनकी तशहीर की, या फिर मशहूर मुसन्नफ़ और सियाह मुस्तनसर हुसैन तारड़ थे, जिन्होंने इन इलाकों की सियाहत की, और वहाँ से वापसी पर उन्होंने हुंज़ा वैली, सवात वैली और नांगा पर्वत और ऐसी बहुत सी किताबें लिख के अवामुन्नास को और गैर मुल्की सयाहों को इस जानब मतवज्जो किया। तो ये मेहदी बुखारी, इनकी मैं कहानी आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रख रहा हूँ। एक वक्त था जब सियालकोट में सागा फैक्ट्री काम कर रही थी। सागा फैक्ट्री के मालिक अब्दुल सागा बेहतरीन अंदाज में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ सैयद मेहदी बुखारी के वालिद भी अपने कुछ दोस्तों की पार्टनरशिप के सहारे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए हुए थे और बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे थे। ये 1971-72 की मैं बात करता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि सैयद मेहदी बुखारी के वालिद का वो कारोबार फलाप हो गया, वो गाड़ी बिक गई और बहुत परेशानियों ने उनको आन घेरा। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी वालिदा उन दिनों बी.ए. थी, उनको मुलाजमत मिल गई और घर का चूल्हा जलने लगा। अब सैयद मेहदी बुखारी और इनके की हमशीरा वो स्कूल में ज़ेर तालीम थे। कुछ दिन तो वो अपनी वालिदा की तनख्वाह पर गुजारा करते रहे, लेकिन फिर सैयद मेहदी बुखारी ने अपने अम्मी और बहन से कहा कि अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो फारग औकात में स्कूल से जब वापस आते, कॉलेज से जब वापस आते, तो वो ट्यूशनें पढ़ाते, वो बुक सेंटरों पे काम करते, और एक जगह पे लेदर फैक्ट्री जहाँ चमड़े की रंगाई होती है, इंतहाई बदबूदार माहौल होता है, इंतहाई गलीज सा माहौल होता है, लेकिन घंटों वहाँ खड़ा होके काम किया और उसके सिले में मिलने वाली रकम से अपनी वालदा को हेल्प आउट किया।
ان کی تعلیم مکمل ہوئی اور یہ آگے بڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد خوش قسمتی ان کی کہ ان کی ہمشیرہ نے ایم اے انگلش کر لیا، اور کچھ عرصہ کے بعد ایک پروفیسر صاحب اپنی فیملی سمیت رشتہ مانگنے کے لیے آئے، تو سید مہدی بخاری کی والدہ نے ان کو یس کیا اور اس طرح یہ رشتہ طے پا گیا، شادی ہو گئی۔ اور خوش قسمتی سے کچھ عرصہ کے بعد ان کے داماد کینیڈا شفٹ، بیوی سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے، اور سید مہدی بخاری نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی مدد کی، ان کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہتے، ان کی تنہائیوں کو دور کرتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کراچی میں اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی، جو 10 سال تک محیط رہی، اور اس میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ اور پھر اس سٹیج تک بات پہنچ گئی کہ اس کی بیوی نے خلا لینے کا فیصلہ کیا، تو سید مہدی بخاری نے کہا کہ ہم چونکہ بہت اچھے دوست بھی رہے، بہت اچھا وقت گزرا، اگر یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں تو پھر خلا ہی کیا، میں خوشی کے ساتھ طلاق دے دیتا ہوں۔ اور انہوں نے طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ تو وہ مارے مارے اور تھکے ماندے پھرتے رہے، پھر اس کی ہمشیرہ آئی اور انہوں نے ایک سید خاتون سید خاندان سے، سیدہ بینش بطول سے اس کی شادی کر دی، جس سے وہ اب ہنسی خوشی دونوں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 بچے ہیں جو پہلی بیوی سے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑے اچھے انداز میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہنسی مذاق میں اپنے کالموں میں ذکر کرتے ہیں کہ جولائی کا مہینہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو کلوزنگ کا مہینہ ہوتا ہے، بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے، اور پھر میری بیوی کی سالگرہ بھی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے میرے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ مہدی بخاری اپنا اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں، فیس بک پہ کالم لکھتے ہیں، ان کا پروگرام نشست ہے جس کے وہ ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان ہوتے ہیں، اور ان لوگوں اور ان نوجوانوں سے انفیوز کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے میدان میں کچھ نہ کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں سید مہدی بخاری۔ چونکہ یہاں ذکر آیا تھا عبدالرشید ساگا کا، تو میں ضمناً ان کا ذکر بھی کر دوں، کیونکہ وہ سید مہدی بخاری کے دور کے سیالکوٹ کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان کے جو امیر ترین چند لوگ تھے ان میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ جب 1990 کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو عبدالرشید ساگا نے پیشکش کی کہ آپ کبھی کبھی پاکستان کے قرضے اتارنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر میری ایک شرط ہے کہ سیالکوٹ کا نام ساگا رکھ دیا جائے تو میں پاکستان کے سارے ہی قرضے ادا کر دوں گا۔ لیکن نواز شریف نے باوجود یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ سیالکوٹ بڑا پیارا سا نام ہے۔ سیالکوٹ مردم خیز علاقہ ہے، جہاں کبھی علامہ اقبال پیدا ہوئے، جہاں علامہ احسان الہی ظہیر پیدا ہوئے، جہاں اور بہت سے ہیرے پیدا ہوئے، جہاں کرکٹ کے عظیم بیٹسمین، سٹائلش بیٹسمین، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سید ظہیر عباس پیدا ہوئے، اور آج بھی بہت سے ایسے انمول ہیرے ہیں جو سیالکوٹ کی شان کو بڑھا رہے ہیں۔ تو ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے ان کی وہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یاد رہے کہ وہ اسپورٹس کا سامان بنایا کرتے تھے، جن میں فٹ بال تھے، جن میں ہاکی تھی، جن میں سیے کے بیٹ تھے، اور یہ سارا مال باہر برآمد ہوتا تھا۔ تو آگے چل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبدالرشید ساگا کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں بہترین اور کامیاب صنعت کار کی حیثیت سے اپنے کام کو سیٹ کیا، ترقی دی، اور اتنی دولت جمع کی کہ آج دنیا ان کے بارے میں میرے سمیت محو گفتگو ہے۔
لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو ظاہر ہے وہ دولت، وہ جائیداد، وہ صنعت، وہ سارا کاروبار اور بزنس ان کے دونوں دامادوں کے رحم و کرم پر تھا، جو اس باب میں صلاحیت نہ رکھنے کی وجہ سے اس روٹین کو برقرار نہ رکھ سکے اور ان کا وہ کاروبار فلاپ ہو گیا۔ یہ تو ضمناً ذکر آ گیا۔ میں سید مہدی بخاری کا ذکر کر رہا تھا، جنہوں نے بڑی محنت سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا۔ کبھی ان کے والد صاحب امیر کبیر تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو غربت نے ڈیرے ڈال لیے، اداسیاں گھر میں سر کھول کے سو رہی تھیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، اور آج وہ بہت اچھے حالات میں ہیں۔ آج کل وہ اقوام متحدہ کی اس ٹیم کے نگران ہیں جو دنیا میں پولیو کے ویکسین یوز کرواتی ہے، اور خاص کر پاکستان میں جو ٹیم آتی ہے، پاکستان میں جو پولیو کا پروگرام ہے اس کے نگران بھی سید مہدی بخاری ہے۔ ڈالروں میں تنخواہ وصول کرتے ہیں، اور سیالکوٹ چھوڑ کے اب وہ لاہور کے پوش علاقے بحریہ ٹاؤن میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں اور اپنے کالم لکھتے ہیں، اور بڑی شاندار زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ واقعہ، یہ حالات، یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی قسمت بھی سنوار سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ اور مشل کی حیثیت بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اے اہل پاکستان، اے نوجوانوں، آپ بھی آگے بڑھیے اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیے، اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے، ان نوجوانوں میں شامل ہو جائیے جن کے بارے میں کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ والسلام۔